السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طالب علم بھائیوں اور برادران اسلام، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتدائے و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندھیاں چلے، نفرت و عداوت کے طوفان اور فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جاباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و علام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی کوٹھریوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و شہرت سے مالا مال کر دیا تھا اور اس کو سونے کا چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہی کو آج غدار وطن کہا جاتا ہے۔ ان کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور بے گناہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، دہشت گردی کا الزام تھوپا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آتنکوادی اور دہشت گردی وہ ہے جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، دہشت گردی وہ ہے جو مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، آتنکوادی اور ڈاکو وہ ہے جو مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، دہشت گردی تو وہ ہے جس نے ملک کے نافذ کیے ہوئے آئین اور قانون کو توڑ کر فساد کا طوفان کھڑا کیا۔ کیا ملا ہمیں آزادی کے بعد؟ گجرات کے جلتے ہوئے مکانات، امرتسر کے جلتے دنوں رات، جمشید پور کی جلتی و تڑپتی لاشیں، حیدرآباد کے خون ریز مظفر نگر کا دل دہلانے والا حادثہ اور بابری مسجد کی شہادت، اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ہمیں غیر ملکی کہہ کر ملک بدر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی جوتیاں صاف کر رہے تھے اور غلامی کا طوق تمہاری گردن میں پڑا ہوا تھا اور یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور ملک ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے ذریعے علماء ہند اور خاص طور سے علماء دیوبند سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا گیا۔ رب کی قسم علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے
سے رنگین ہو گئی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا اور علماء کرام کے جسموں کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کے شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اور ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دریا کا پانی علماء کرام کے خون سے سرخ ہو جاتا، مگر کسی علماء نے نہ تو انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ ہی انگریز کے سامنے گردن جھکائی۔ آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے معلوم کرو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، تاج محل کی فلک سے پوچھو، قطب مینار سے معلوم کرو، لال قلعہ اور جامع مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، یہ سب کے سب ہماری عظمت کی گواہی دیں گے۔ ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے کہ اے ہندوستان کے انصاف ور دانشور، ہمیں بتلاؤ کہ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی کس نے عطا کی؟ لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رانائی کس نے عطا کی؟ یہ اہل جنون بتلائیں گے، یہ اہل جنون بتلائیں گے، کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ آج حکومت کے ایوانوں سے لے کر ملازمت کے میدانوں تک اقلیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں برادران وطن سے کئی زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ ہم ان لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں زمام حکومت ہے کہ اگر ہندوستان کی سلامتی چاہتے ہو تو ہمیں وہ حق دو جو جمہوریت کے آئینے کو روح سے ملتا ہے۔ مسلمانوں کو ہر طرح سے مذہبی آزادی چاہیے۔ ہم ارباب حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق پامال نہ کرے، ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور ان کے جیالوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو وہ تمہارے لیے آتش فشاں بن اٹھیں گے اور قہر خداوندی بن کر چھا جائیں گے، پھر تمہاری ساری طاقت ہوا بن کر اڑ جائے گی۔ تجھے مبارک ہو، حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ تجھے مبارک ہو، حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔